بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں گوہر اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی تڑکا۔ نہ صادق ہوں نہ امین ہوں، میں کرپشن کی ایک مشین ہوں۔ نواز شریف بھی زرداری سے مختلف نہیں ہے۔ جہاں زرداری سندھ کے پلے بوائے تھے، وہیں پر نواز شریف پنجاب کے عیاش ترین شخص ہیں۔ 12 اکتوبر کو جب فوج نے مارشل لا لگا کر وزیر اعظم ہاؤس کی تلاشی لی تو فوج کے ہاتھ بہت سارا جنسی مواد آیا، جس میں فحش فلمیں اور مشترکہ مخصوص لمحات کو طویل کرنے کے لیے کھائی جانے والی گولیاں بھی برآمد ہوئیں۔ میاں صاحب نے پی ایم ہاؤس کو ایک عالی شان دربار کی شکل دے رکھی تھی۔ وہ لطف اندوز ہونے کے لیے موسیقی کی محفلیں بھی چلاتے، یوں ساری رات شباب و کباب کا سلسلہ جاری رہتا۔ مشہور موسیقی کارہ طاہرہ سعید کو نواز شریف کی جانب سے ہر ماہ 5 لاکھ روپے ملتے تھے۔ نواز شریف کے پہلے دور حکومت میں طاہرہ سعید کو خاتون اول کا درجہ حاصل تھا۔ طاہرہ سعید معروف قانون دان نعیم بخاری کے نکاح میں ہونے کے باوجود نواز شریف کی راتیں رنگین بنایا کرتی تھیں۔ بہت کوششوں کے باوجود بھی جب نعیم بخاری طاہرہ سعید کو راہ راست پر نہ لا سکے تو نعیم بخاری نے طلاق دینے میں ہی عافیت جانی۔ یاد رہے کہ یہ وہی نعیم بخاری ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ میں عمران خان کی جانب سے کیس لڑ کے نواز شریف کو نااہل کروایا، اور میں جب کلثوم نواز کو ان معاملات کا پتہ چلا تو انہوں نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس صورتحال کا سامنا کیا۔ اسی طرح 1997 میں الیکشن کی تیاری عروج پر تھی تو بھارتی اخبار سماچار نے پاکستانی سیاست میں تہلکہ مچا دیا۔ بھارتی اداکارہ فیروز خان کی بہن دلشاد بیگم نے نواز شریف کی شرافت کا پردہ چاک کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف صرف نام کے شریف ہیں۔ اصل حقیقت کیا ہے یہ صرف میں جانتی ہوں، کیونکہ وہ ایک عرصہ تک میری زلفوں کے اسیر رہے ہیں۔ دلشاد بیگم کے اس انکشاف نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ دلشاد بیگم نے شوہر کے انتقال کے بعد آزادانہ زندگی گزارنا شروع کر دی تھی، اور بہت جلد ایک خاص حلقہ ان کی زلفوں کا اسیر ہو گیا۔ پاکستان میں ایک تقریب کے دوران ان کی ملاقات نواز شریف سے ہوئی۔ میاں صاحب پہلی ملاقات میں دل دے بیٹھے۔ اس ملاقات کے بعد ان کو سرکاری مہمان کی حیثیت مل گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ میری ان سے محبت اتنی بڑھ گئی تھی کہ 1991 میں میرے کہنے پر کشمیر میں فوجی کارروائی تک بند کر دی گئی۔ اس فیصلے سے ان کو مذہبی جماعتوں کی سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان فلم انڈسٹری کی معروف ہیروئنز بھی نواز شریف کے ساتھ تعلقات میں رہیں، اور نواز شریف کی برطرفی پر اداکارہ ریما کا احتجاج اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ نواز شریف ان حرکات میں بہت محتاط رہتے تھے اور نہیں جانتے تھے کہ ان کے معاملات کے ان کے والد کو علم ہو۔ دوسری جانب نواز شریف کے بھائی شہباز شریف قدرے غیر محتاط رہتے تھے۔ نواز شریف کے موڈ کا اندازہ لگانا زیادہ مشکل نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ٹرین کے سفر میں بھی اکثر حسینہ ان کے ساتھ سفر کرتی تھیں اور پنڈی کے اسٹیشن سے پہلے اتر جاتی۔ میاں صاحب کو خوش کرنے کے لیے بہت اقدامات کیے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ دوسری عورتوں کی بھی لمبی فہرست ہے۔ نواز شریف بطور وزیر اعلیٰ پنجاب عورتوں کے ساتھ تعلقات میں بہت غیر محتاط رہتے تھے۔ ان کی ان سرگرمیوں کا علم زیادہ تر صرف فوجی و عسکری انٹیلیجنس کو ہی ہوا کرتا تھا جو ان کے ساتھ ڈیوٹی پر مامور رہتے تھے۔ عارفہ صدیقی بھی ان عورتوں میں شامل رہیں۔ اگر ایک ہفتہ ایک عورت نواز شریف کے ساتھ سوتی تو وہ دوسرے ہفتے شہباز شریف کے پاس بھی جاتی۔ دونوں بھائی جانتے تھے کہ ان کی ان سرگرمیوں کا علم ملک انٹیلیجنس اداروں کو لازمی ہوتا ہے۔ نواز شریف اور شہباز شریف کے صاحبزادے بھی بدقسمتی سے ان عورتوں تک پہنچ گئے تھے۔ حمزہ شہباز بھی اپنے ساتھیوں کو اکثر بتایا کرتا تھا کہ آج اس نے کس عورت کے ساتھ کتنا وقت گزارا۔ نواز شریف کی گاڑی کا چلان کرنے کے لیے انجانے میں ٹریفک انسپکٹر نے جب روک لیا، مگر طاہرہ سعید اور نواز شریف کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا اور ان کو جانے دیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں۔ دیکھنا مت بھولیے گا سیاسی تڑکا۔